رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قسطنطنیہ فتح کرو گے تو تم نے اپنی تلواروں کو اولیو ٹریز پہ لٹکایا ہوگا. اینڈ یو ول بی کلیکٹنگ دا اسپوائلز آف وار, دا بوٹی آف وار. تو شیطانوں میں سے شیطان آواز لگائے گا, ان الدجال قد خلفکم فی درارکم. The Dajjal is out and he is playing with the iman of your women and children. وہ تمہارے گھر والوں کے ایمان کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو امام مہدی کیا کریں گے وہاں پہ؟ He will send 10 horsemen, 10 گھڑ سوار بھیجیں گے اپنے. اللہ اکبر. I love this حدیث. اللہ نے فرمایا کہ واللہ انی لأعلم اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم. صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ واللہ میں ان 10 گھوڑ سواروں کے نام جانتا ہوں, ان کے باپ کے نام جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ جانتا ہوں. And they will be the best 10 horsemen on the face of this earth. بہترین 10 گھوڑ سوار ہوں گے وہ. They'll go to find out. The news will be false and fake. Shaitan will call this news just to stop the progress of Muslim armies. جب وہ ریٹریٹ کریں گے, and this will cause the retreat of forces of Imam Mahdi. جب وہ سیریا پہنچیں گے, soon after they'll realize دجال is out. اور دجال کو پتہ ہے کیا چیز نکالے گی باہر؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, ابن سیاد کا نام سنا آپ نے؟ ابن سیاد صحابہ میں سے اکثر صحابہ, ایون اللہ کے نبی کو بھی شک تھا کہ ابن سیاد دجال ہے, جس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کر لیں گے اگر ٹائم ملا تو. تو ابن سیاد جو ہے نا, اس کو عبداللہ بن عمر نے کوئی بات کی جس سے وہ بہت غصے ہو گیا, اور اتنا غصہ ہو کے پھیل گیا کہ پوری گلی اس نے بلاک کر لی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر کہتی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا دجال کے بارے میں, کیوں تم اسے غصہ دلا رہے ہو؟ فرمایا الدجال یخرج لغضبۃ یغضبها. کوئی چیز دجال کو اتنا غصہ دلائے گی اور اس غصے میں وہ اپنی چینز اور شیکلز کو توڑے گا اور وہ باہر نکل آئے گا. تو تم کیوں غصہ دلا رہے ابن سیاد کو؟ But the true opinion is کہ ابن سیاد was not دجال, جس کے بارے میں بات کریں گے, لیکن he is a very mysterious personality, very mysterious. ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شک میں تھے, اور اللہ کے نبی نے ایک دفعہ چھپ کے گئے, ابن سیاد اپنے باغ میں تھا اور کچھ ممر کر رہا تھا, کچھ بول رہا تھا اپنی زبان سے جب وہ بستر پہ لیٹا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کے جا رہے تھے اور درختوں کے بھی چھپے ہوئے تھے, just to listen what he is saying. تو ابن سیاد کی ماں نے دیکھ لیا اور کہا صاف صاف محمد, اس کو صاف کہی تھی, صاف محمد آ گئے. تو اس نے اٹھا اور وہ خاموش ہو گیا. تو اللہ کی نے کہا کہ اگر اس کی ماں مجھے آج نہ دیکھتی تو یہ معاملہ کلیئر ہو جاتا کہ دجال ہے یا نہیں ہے, اور اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. سو واٹ ول ہیپن از کہ بہت فیئرس کلنگ ہوگی اس دور سے پہلے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے, ٹیک لگا کے آرام سے بیٹھے ہیں. تو کوفہ میں نا سینڈ سٹارم آ گیا, ریڈ آندھی. تو لوگ بھاگتے بھاگتے ہیں اور کہا یبن مسعود قامت الساعہ, قیامت آ گئی, قیامت آ گئی. اب دیکھیں وہ نالج کیا کرتا ہے آپ کے ساتھ. نالج سبحان اللہ کنٹینٹمنٹ دیتا ہے, کنفیوژنس کے دور میں انسان کو اطمینان دیتا ہے. آرام سے ٹیک لگے بیٹھی اور کہا کہ قیامت کا دن تب تک نہیں آئے گا جب تک لوگ انہیریٹنس کو تقسیم کرنا بند نہیں کر دیں گے, اور پیپل ول ناٹ ریجوائس دا بوٹی آف وار, دا اسپوائلز آف وار دے ول ناٹ ریجوائس اٹ. اور پھر شام کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہاں پہ مومنوں اور مسلمانوں کی فوجیں جمع ہوں گی, اور پھر رومنز بھی جمع ہوں گے, اور رومنز ول کنٹریبیوٹ انڈر 80 flags, ایچ فلیگ ول کنٹریبیوٹ 12,000 soldiers, اور وہ آپس میں لڑیں گے جہاں پہ ہر خاندان کے 100 میں سے ایک شخص کی وفات ہو جائے گی, شہید ہو جائے گا وہ, حتیٰ کہ they will be having no fun in collecting the booty of war. کیونکہ میں اس مال غنیمت کا میں کیا کروں جب میرے کوئی بچہ ہی نہیں ہے, میرے خاندان میں سے کوئی رہا ہی نہیں ہے. So this will happen. مسلمان اور رومنز آپس میں فائٹ کریں گے, اینڈ دین جب یہ کانکسٹ ہوں گی اور قسطنطنیہ فتح ہوگا تو پھر اس کے بعد یہ وہ ٹائم ہوگا کہ دجال کوئی چیز غصہ دلائے گی. The ulama say the progress of Imam Mahdi will make Dajjal so angry that he will break his chains and shackles and will come out. 3 sons of Khulafa کی ہم بات کر لیتے ہیں. Who are the 3 sons of Khulafa? اللہ نے فرمایا کہ a king will die, اور اس کی اتھارٹی کو لینے کے لیے 3 sons of Khulafa will fight over a troye beneath the Kaaba, and which means the ulama say خلافہ.
اور آپس میں ایک دنگا فساد ہوگا اور یہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے, حتیٰ کہ محمد بن عبداللہ المہدی he will run from Medina and come to Makkah and hide from people, کیونکہ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ صلح کروائیں, and he will be طلب العلم, a person of knowledge. اور جب وہ مکہ میں آئیں گے تو people will somehow try to find him out, اور ان کو نکالیں گے جب مہدی یہ نہیں چاہ رہے ہوں گے کہ ان کو نکالا جائے اور ان پہ یہ ڈیسیژن لیا جائے. and people will bring him between a رکن and مقام ابراہیم. رکن مینز یہاں پہ رکن یمانی مطلب نہیں, یہاں پہ رکن کا مطلب ہے کیونکہ مختلف ارکان ہیں نا کعبہ کے, مختلف کارنرز ہیں, یہاں پہ مقصد ہے حجر اسود کا, حجر اسود کا, between حجر اسود and مقام ابراہیم. and people will give him بیع, لوگ ان کو بیعت دیں گے. and this will start the progress of امام محمد بن عبداللہ المہدی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بہت ساری احادیث بتائیں. سب سے بڑا جو سائن ہے نا امام مہدی کو جاننے کا, وہ پتہ ہے کیا ہے؟ جب لوگ امام مہدی کو بیعت کریں گے اور ان کو اپنا خلیفہ مان لیں گے, when امام مہدی is not wanting to be the خلیفہ, he will not want to be the خلیفہ, تو ایک لشکر نکلے گا عراق سے to destroy the forces of مہدی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات و خواب میں کچھ عجیب سے نا, نیند میں کوئی عجیب سا ہاتھ ہلا رہے تھے, تو ان کی بیوی نے ان کو اٹھایا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے آج نیند میں ایسے ایکشنز کیے کہ جب آپ نے پوری زندگی میں کبھی نہیں کیے, آپ نے کبھی آج تک ایسا نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ عجیب معاملہ ہے میری امت کا, کہ میری امت میں سے ایک لشکر نکلے گا جو کہ ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہوگا جس نے اس بیت کی, کعبہ کی پناہ لی ہوگی. and when they will come to a place which is al-Bayda, which is a plain land, وہاں پہ ان کو زمین جو ہے نا وہ کھا جائے گی, وہ سارے کے سارے زمین میں غرق ہو جائیں گے. انہوں نے, ان کی وائف نے کہا کہ یا رسول اللہ اس پہ تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہ فورسڈ ہوں گے, وہ جنگ میں آنا نہیں چاہتے ہوں گے لیکن وہ آ رہے ہوں گے, اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو رستے میں سے گزر رہے ہوں گے. تو اللہ نے کہا کہ سب کو زمین اپنے اندر نگل جائے گی اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنی انٹینشنز پہ ریز کریں گے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ صرف ایک بندہ رہ جائے گا جو کہ بچے گا اور لوگوں کو اس خبر کی نیوز بتائے گا کہ پوری فوج کو زمین نے کھا لیا. اینڈ دس will be the biggest sign of امام محمد بن عبداللہ المہدی. جب یہ ہوگا تو پھر people will free from Syria, Iraq. اللہ کے نے کہا کہ the devout worshippers of Syria will come to Mehdi and the good Muslims from Iraq will come to al-Mehdi to give him bay'ah. اور پوری دنیا سے ایسا ہو رہا ہوگا کہ جب یہ سائن ہوگا تو this is the clear sign کہ yes this is al-Mehdi. پھر پاکستان سے, انڈیا سے, بنگلہ دیش سے جن لوگوں کو توفیق ملی وہ ان سے جا کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے, اور امام مہدی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ سکلز سے نوازیں گے.